اگر مسجد حرام میں ہیں اور امریکہ سے ڈرتے ہیں، اگر مسجد نبوی میں ہیں اور امریکہ سے ڈرتے ہیں، امام صاحب ہیں، پوری دنیا کے تمام لوگوں کے امام ہیں، اور مسجد حرام میں کھڑے ہو کر وہ خطبہ دے رہے ہیں اور امامت فرما رہے ہیں، لیکن اپنی حکومت سے ڈر رہے ہیں، حکومت کی بات کر رہے ہیں، اس کے تابع فرمان ہیں، اس کے آرڈر کے بغیر اور اس کی خواہشات کے بغیر لفظ نہیں بول سکتے، وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے ہیں، وہ بندگی کر رہے ہیں سعودی حکومت کی۔ مثلاً کوئی بندگی کر رہا ہے امارات کی حکومت کی، کوئی مصر کی حکومت کی، کوئی اردن کی حکومت کی، ان حکومتوں کی بندگی کرتے ہوئے، اور یہ حکومتیں امریکہ اور اسرائیل کے تابع ہیں، یورپ کے تابع ہیں، لہذا وہ ہمارا امام جو کھڑا ہوتا ہے اور وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الفاظ ہوتے ہیں قرآن کے، لیکن اس کا ذہن، اس کا سوچ، اس کا پلان وہ ہوتا ہے جو اس کی حکومت کا ہے، اور اس کی حکومت کا پلان وہ ہے جو امریکہ کا ہے، وہ پلان ہے جو اسرائیل کا ہے، وہ پلان ہے جو برطانیہ کا ہے، فرانس کا ہے، جرمنی کا ہے، یورپین کنٹریز کا ہے۔ تو اس طرح جو ہمارا امام ہے، لاکھوں انسانوں کا امام، حج میں امامت کر رہا ہے، عمرے کے موقع پر وہ امامت کر رہا ہے، روزانہ 5 وقتہ امامت کرتا ہے، یہ ساری امت مسلمہ کا امام، اور یورپ کا غلام، امریکہ کا غلام، امریکہ کے لونڈے لپاٹوں کا اور امریکہ کے ماتحتوں کا غلام ہے۔ اگر یہ کہہ دیں کہ قنوت نازلہ نہیں پڑھا جائے گا تو نہیں پڑھے گا، وہ اگر کہہ دیں کہ وہ آیتیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہیں ان کو خطبے میں ذکر نہیں کیا جائے گا تو نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ آیتیں پڑھ دے گا تو سب سے پہلے ان آیتوں کا انطباق اسی کی حکومت پر ہوگا جس کا وہ خود غلام ہے۔ حکومت اسے تنخواہ دے رہی، شیخ عبد الرحمن سدیس ہو یا شریم صاحب ہو یا چنی و چنا ہو، بڑے بڑے خوبصورت پڑھنے والے، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی امت مسلمہ کے لیے ان کو مقرر کیا گیا، مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں وہ امامت کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی حکومت کے غلام ہیں۔ اب اگر وہ یہ پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا اليہود والنصارى لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستیاں مت رچاؤ، تعلقات مت بناؤ، اور ان کے ساتھ ایسے روابط مت رکھو کہ تم دباؤ میں آؤ۔ خوب یاد رکھو کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے دوست تو ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، صہیونیوں کے دوست صلیبی ہیں اور عیسائیوں کے دوست نصرانی یہودی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، تمہارے خلاف سب متفق ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو بھی تم میں سے ان سے دوستی کرتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، معاہدے کرتا ہے، وہ ان میں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ آیت اگر پڑھی جائے گی، امام حرم پڑھے گا تو اس آیت کا انطباق محمد بن سلمان پر ہوگا، محمد بن زائد پر ہوگا، سیسی پر ہوگا، اردن کے عبداللہ پر ہوگا، اور وغیرہ وغیرہ، ان سب پر اس کا انطباق ہے، اور ڈائریکٹ ہے اور واضح ہے اور صریح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ امام کو تراویح میں تو مجبوراً پڑھنا ہے، رواں دواں پڑھ لے گا، قرآن میں سے کیسے کاٹے، لیکن عام نمازوں میں نہیں پڑھے گا، خطبے میں بھی نہیں پیش کرے گا، کیونکہ وہ پیش کرے گا تو پہلے اس کی حکومت بدنام ہو جائے گی، ذلیل ہو جائے گی، اور عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو ایسی باتیں پیش کرنا ہے جن سے وہ یہ سمجھائے، اے مسلمانوں، اپنے امیر کی اطاعت کرو، بادشاہ کی اطاعت کرو، اس کی تعظیم کیا کرو، وہ تو ذل الہی ہے، اور یوں سمجھو کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ سنانا ہے، ایسی حدیثیں منتخب کر کے لے کے آنا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ تم میں سے نہیں، ان میں سے ہیں، اور یہ مولوی، یہ مکار، یہ جھوٹا امام، یہ ملازم اور یہ پیشہ ور
یہ وہ حدیثیں پیش کر رہا ہے جو قرآن کے خلاف ہیں، جو صریح آیات کے خلاف ہیں، اور ان کو پیش کر کے یہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ نبی نے فرمایا، بے موقع کی بات کرتا ہے۔ وہ حدیثیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو خلیفہ راشد ہیں، ان کے لیے ہیں جن کے بارے میں انفرادی طور پر کوئی بدگمان ہو رہا ہو تو نہیں ہونا چاہیے۔ جو نظام اسلامی قائم ہے، جب اسلامی نظام چل رہا ہو تو اس میں فرد کو نہیں دیکھا جاتا، اجتماعی نظام کو دیکھا جاتا ہے۔ لہذا خلفاء راشدین جو ہوں، ائمہ عادلین جو ہوں، شریعت کو منطبق کرنے والے جو افراد ہوں، ان کے بارے میں وہ حدیثیں ہیں کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ ہر آدمی اپنا بکھیڑا لے کے کھڑا ہو جائے گا تو حکومت کتنے دن چلے گی؟ ان کے بارے میں کہا گیا۔ اور جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم میں سے نہیں، ان کے بارے میں وہ حدیثیں پیش کرنا جرم ہے، بدماشی ہے، تلفیق ہے، دجالیت ہے۔ اور اس دجالیت کے مجرم آج کل کے بہت سے سلفی ہیں، بہت سے سلفی یعنی کہتے ہیں ہم سلف کو ماننے والے، ہم حدیثوں کو ماننے والے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پڑھ کر آئے، اب چونکہ ان کے بڑے ملازم، بڑوں کے بڑے ملازم اور ان کے حکمران ملازم، تو اوپر سے نیچے تک چٹے بٹے جو سب ہیں، ایک تھیلے کے چٹے بٹے۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جو استاد ہے جامعہ میں اور کسی اسکول میں، وہ بھی اسی ملازمت کے دباؤ کے تحت ہے، وہ بھی آزادی سے بات نہیں کر سکتا، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ جامعہ کا استاد نہیں ہوگا، جیل میں وہ شکار کا ایک حصہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ائمہ حرم کو بھی جیل میں ڈالا گیا، مسجد نبوی کے امام کو بھی جیل میں ڈالا گیا، بڑے بڑے علماء کو بھی جیل میں ڈالا گیا، اور وہ سب جیل میں ہیں، کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی کم مدت سے، کوئی زیادہ مدت سے، لیکن وہ آج بھی جیلوں میں ہیں، کوئی ان کو پوچھ بھی نہیں سکتا۔ عدل و انصاف بے معنی باتیں ہیں۔ قرآن میں جہاں اعدلو، عدل کرو، تو وہ کہتے ہیں عدل تو ہماری لونڈی ہے، ہم جسے عدل کہیں وہ عدل ہے، اللہ کا عدل نہیں چلتا، ہمارا عدل چلتا ہے۔ اور پوچھا گیا، مجھے بتایا کسی نے کہ کسی اہم شخصیت نے پوچھا شاہ سلمان سے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا، نہیں وہ تو ہمارے مہمان ہیں، وہ تو ہمارے مہمان ہیں، یعنی جیلوں میں ہم ان کی مہمانی کر رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں ان کو، سمجھا؟ اب ظاہر ہے کہ جب وہ مہمان ہیں تو پھر آپ کو کیا شکایت ہے؟